غزل ایک تمام کیفیات اور تمام خصوصیات رکھنے والی غزل ہے۔ اس میں تنوع ہے اور اس میں ناولٹی ہے، جدت ہے، میں روایت پسندی نہیں ہے، اور جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو نظریات بیان کیے گئے ہیں وہ اچھے ہیں۔ ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر آپ سب کو خوشی ہوئی ہوگی، ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک کامیاب اور اچھی غزل ہے۔ ایسی غزل ایک اچھا سوچنے والا مفکر ہی بنا سکتا ہے۔ یہ جو غزل ہے یہ روایتی غزل ہے، روایتی مضامین ہیں اس میں، ورنہ جو مفاہیم ہیں وہ سارے روایتی ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے زندگی کے ایک پہلو کو لیا ہے اور اسی کے اوپر بات کی ہے، اور وہ ہے غم کے اوپر۔ اس پوری غزل میں غم کا ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ بڑے تواتر کے ساتھ اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مطلع ایک بھرپور مطلع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال حسین کی اپنی کہانی، محرومی اور میسر سے محرومی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایتی مضمون تھا، لیکن اقبال کی شدت جو ہے اس شعر کے اندر، جذبے کی شدت جو ہے وہ اس کو ایک خوبصورت شعر بنا دیتی ہے۔ اقبال جو ہے وہ اس کی بہت ہی کمپریہنسو یہ غزل ہے، اور اس شعر میں جو ہے نعمت ہی نہیں میسر، تو یہ بے خبری کو انہوں نے نا بہت وسیع معنوں میں جو ہے نا استعمال کیا ہے۔ سورج کے نکلتے ہی جو ہو جاتا ہے اندھا، معمور حفاظت پہ میری بوم ہوا ہے۔ اچھا، یہاں بوم فارسی میں چھپنے کو بھی کہتے ہیں، مستور ہو جانا۔ میں اس شعر کا مفہوم، اس شعر کا پہلو یہ نکال رہا ہوں کہ سورج جب نکلتا ہے تو کون سی چیز دن میں غائب ہو جاتی ہے؟ چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، اور معمور حفاظت پہ میری گم ہے، میری حفاظت پہ وہی چاند جو ہے نا معمور کیا گیا ہے، جو خود دن میں جو ہے نا بیچارہ چھپ جاتا۔ دل ایک میسر سے جو محروم ہوا ہے، معلوم مجھے موت کا مفہوم ہوا ہے۔ اب بھرپور مکمل ایک مطلع ہے، اور جس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی پوری خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے میسر کا جو دکھ ہے، کھو جانے کا دکھ ہے، وہ جیسے دوسرا شعر جو ہے انسائکلوپیڈیا غم کا میرا کلیات۔ اچھا، یہ کلیات جو ہے دونوں صورتوں میں استعمال ہوا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوا ہے، مذکر بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ تو دونوں صورتوں میں مروج ہے۔ باقی شعر جو ہے وہ بالکل مفہوم اس کا روایتی ہے، اس میں کوئی جدت نہیں ہے۔ یہ محبوب کے کھونے کی محرومی کا احساس ہی موت کے برابر ہی ہوتا ہے، اور اس کو ذرا نئے انداز سے اچھا اس میں بیان کیا، اور خاص طور پہ ہمارے ان علاقوں میں محبوب کسی کو بھی نہیں ملتا، ہم تقریباً سارا موت کا مزہ چکھے ہوئے خان صاحب کے۔ دوسرے شعر میں انسائکلوپیڈیا لگا کے خان صاحب نے شعر کو جدت بھی بخشی ہے، اور تالی کا شعر ہے یہ ویسے کہ دل ایک میسر سے جو محروم ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز مجھے دستیاب تھی، جب وہ مجھ سے چھن گئی تو موت کا مفہوم تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مطلب جو چیز انسان کو جب ایک چیز حاصل ہو، جب اس سے چھن جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ مطلب بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلے شعر میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ موت سے بھی ابتر اس صورتحال کو قرار دیا ہے جب آپ سے ہم مزاج یا آپ کا دکھ بانٹنے والا کوئی آپ سے چلا جائے، تو وہ جو ہجر اور فرار کی جو کیفیت ہے وہ موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، اور اس نے انسائکلوپیڈیا کا جو خوبصورت استعمال کیا ہے وہ یقیناً اس کو منفرد کر رہا ہے۔ اور ایک عمر لہو حرف کی رگ رگ میں انڈیلا، اس شکل میں غم تب کہیں منظوم ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں شاعر کہ یہ کوئی ایک دو دنوں کی بات نہیں ہے، شاعری یا نظم لکھنا اس کے لیے ایک عمر چاہیے کہ گوارا وہ نیش عشق رکھی ہے آج لذت ضبط جگر کہاں۔ تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ خوبصورت انداز میں تمام شعر بہت اچھے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دے چکا ہوں۔ اور
سر یہ دوسرا شعر کہ اس میں انسائکلوپیڈیا غم کا میرا کلیات، یعنی کہ میرا جو کلیات ہیں وہ غم کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں تمام غم موجود ہے، ہر شخص کا غم اس میرے کلیات میں موجود ہے۔ یہاں شاعر دنیا کے ہر فرد کا، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا غم وہ سمجھتا ہے اور اس غم کو اپنے اشعار میں، اپنے الفاظ میں مرقوم کرتا ہے۔ اور ایک بار بھی جان دے کے بچایا نہ کسی کو، حاتم سا زمانے میں کوئی شوم ہوا ہے۔ آج کے دور کے جو حالات ہیں ان کی بالکل عکاسی اس شعر نے کی ہے کہ کس طرح ہمارے حکمران صرف عوام کا خون ہی نچوڑ رہے ہیں، نہ کبھی انہوں نے عوام کے حال کی فکر کی ہے، نہ کبھی ان کی جان کی فکر کی ہے، نہ کبھی ان کے مال کی فکر کی ہے، فقط کیا ان کے اس مال کی فکر کی ہے جو انہوں نے کھینچنا ہے۔